جناب سید الساجدین اور مولا باقر العلوم، دو اماموں کے ہوتے دربار میں خطبے بی بی نے دیے، بے شک بازار میں خطبے بی بی نے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے ہمیشہ ذاکرین سے سنا، جب بی بی بولی تھی تو بی بی کا لہجہ اپنا نہیں تھا، ایسا ہی ہے۔ کس کے لہجے میں بولی تھی؟ مولا علی کے لہجے میں۔ اب اگر یہ مجمع میرے ساتھ، میں بڑا سمجھا کے موضوع پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں موضوع اتار سکوں۔ بی بی بازار شام نے بولی تھی تو کس کے لہجے میں؟ مولا علی کے لہجے میں۔ اب یہی مجمع مجھے بول کے بتائے، معراج میں جب پردے کے پیچھے اللہ بولا تھا، کوئی ہے جو قدر کرنے والا؟ تو کس لہجے میں بولا تھا؟ علی کے لہجے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ دو جگہوں پہ علی کا لہجہ استعمال ہوا، یا معراج کے پردے میں یا شام کے بازار میں۔ اب میری سمجھ نہیں ہے کہ وہاں زینب بول رہی ہے یا یہاں توحید بول رہی ہے۔ دو طاقتوں کے پاس علی کا لہجہ۔ میں بڑا نکھار کے عالیہ آپ کو سنا، کیونکہ ہمیشہ بی بی کے مصائب پڑھے گئے، میں آج عالیہ کے فضائل آپ کو سنانا چاہتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مال اور بیٹے تمہاری زینت ہے، لیکن یہ واحد بی بی ہے جو بیٹی ہو کے باپ کی زینت ہے۔ زینت بھی کس کی؟ علی کی۔ زین اب باپ کی زینت۔ اور میں لفظ زینت سمجھا دوں کہ زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں سجاؤ کو، سنگھار کو۔ رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے۔ اب میں تمہیں سیدہ کا اسم سنانے لگا ہوں۔ رسول کہتے ہیں زینت دو مجلسوں کو علی کے ذکر سے۔ وہ مجلس نہیں ہوتی جس میں علی نہ ہو، اس کا مطلب علی ہے تو مجلس ہے، علی زینت ہے مجلس کی۔ زینت کے بغیر مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اب بی بی ہے باپ کی زینت۔ جیسے علی کے بغیر مجلسی اچھی نہیں لگتی، ویسے عالیہ کے بغیر فضائل علی بھی اچھا نہیں۔ موضوع پسند ہے تو میں سیدہ پڑھوں، میں بھی صرف یکم شعبان کا جشن آپ کے سامنے کروں۔ یہ جو مولا امیر المومنین کے گھر میں یہ جو قرآن کی آیت آج اتری ہے، اس بی بی کی عزت کیا ہے؟ مشکل سے مشکل دعا مانگیے گا، یقیناً اس موضوع کا تقدس اتنا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوں۔ اب میں بالکل فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ جشن۔ بی بی پہنچی ہے نا جب دربار میں، جب دربار ملعون میں بی بی پہنچی ہے تو اس وقت ملعون کے پاس کچھ سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سفیر یزید سے پوچھ رہے تھے، یزید یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کروا دیا، کلمہ بھی دوسری نبی کا پڑھتا ہے، کیا وجہ تھی؟ تیری دشمنی کیا تھی حسین سے؟ اب یزید نے مطمئن کرنے کے لیے وجہ بتا رہا تھا۔ یزید نے کہا میں نے قتل اس لیے کروایا کہ حسین میرے اختیارات کو نہیں مانتا تھا، کیونکہ یہ میرے پاس جو خلافت ہے وہ یہ سمجھتا تھا ملعون یہ اللہ کا دیا اختیار ہے، اس کا جو اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا حسین نے نہیں مانا، میں نے حسین کا قتل کر دیا۔ وہ بار بار سفیروں سے کہہ رہا تھا حسین میرے اختیار نہیں مانتا، جو میری طرف کرنا، حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیار نہیں مانتا۔ وہ جملہ کہہ رہا تھا یا ادھر دربار میں بی بی آ گئی، ادھر یزید کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا۔ بی بی کڑیوں سے سر اٹھایا، سر اٹھا کے بی بی نے اونچی آواز میں کہا یزید میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں شور ہے، تھوڑی دیر کے لیے روشن دانوں سے ہوا روک۔ کیونکہ روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، ہوا کی سرسراہٹ کی وجہ سے کان میں آواز نہیں پڑ رہی، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔
یزید علی اللہ نے پاس بیٹھے سپاہی سے کہا کیا کہہ رہی علی کی بیٹی؟ وہ کہہ رہا بی بی کہہ رہی ہے کہ یہ روشن دانوں سے ہوا روک۔ یزید دیکھ کے کہتا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ سیدہ جو سننے کے لیے آیا، جو سیدہ سننے کے لیے آیا، یزید نے کہا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اتنا کہنا تھا، بی بی 2 قدم اور آگے بڑھی۔ اب یہ دیکھنا، اب یہ بی بی دربار میں قیدی بن کے نہیں، خطبے کے خنجر سے یزیدیت کی شہرت کو اتارنے لگی۔ بی بی کے ہاتھ میں خطبے کی دھار ہے۔ کیسے نہ یزید ڈرتا، عباس کی آقا زادی بول رہی تھی، جس کے سامنے غازی کا بھی سر جھکتا تھا، وہ شہزادی بول رہی تھی۔ 2 قدم بی بی آگے بڑھی۔ بی بی نے کہا اچھا تو روشن دانوں سے ہوا نہیں روک سکتا، پھر تیرے دربار میں سپاہی ہیں، سپاہی ہیں گھوڑوں پہ سوار۔ گھوڑا جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو کبھی بھی اپنے سموں کو ایک جگہ پہ نہیں روکتا، وہ اپنے سموں کو حرکت دیتا ہے۔ بی بی نے کہا پھر اپنے سپاہیوں سے کہے تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سموں کو روکے، کیونکہ کافروں کا شور آ رہا ہے۔ یزید نے کہا کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی، تجھے کیا خبر ہے؟ یہ گھوڑوں کے سموں کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بی بی نے کہا اچھا تو ہوا بھی نہیں روک سکتا، تو گھوڑے کے سم بھی نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ، اونٹ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں، ان کے گلے میں ہیں گھنٹیاں، گردنوں کی حرکت کی وجہ سے گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنوں کو روک دے۔ یزید نے کہا بی بی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کبھی کہتی ہے ہوا روک، کبھی کہتی ہے گھوڑوں کی ٹاپیں روک، کبھی کہتی ہے اونٹوں کی گردنیں روک، تجھے خبر نہیں یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا۔ 4 قدم بی بی آگے بڑھی۔ اب بی بی نے یزیدیت کا سر کاٹا۔ بی بی دیکھ رہی کہاں گیا تیرا اختیار، کہاں گیا وہ تیرا اختیار جسے حسین تسلیم نہیں کرتا تھا؟ تو ابھی کہہ رہا تھا حسین تیرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اور تو ابھی کہہ رہا ہے نہ ہوا تیرے اختیار میں ہے، نہ گھوڑوں کے سم تیرے اختیار میں ہے، نہ اونٹوں کی گردنیں تیرے اختیار میں ہے۔ یزید علی اللہ دیکھ کے کہنے لگا علی کی بیٹی یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ بی بی نے پھر جلال میں آ کے کہا پھر تو نے ہمارا اختیار دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہہ کے بی بی دربار میں پہنچی۔ بی بی نے بولا خاموش ہو جاؤ، اتنا کہنا تھا، ہوا وہی کی وہی رک گئی، گھوڑوں کو سم رک گئے، اونٹوں کی گردنیں رک گئی۔ جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہ گیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہ ہوئی، جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا۔ اب مجھے جملے میں مجمع کی تائید چاہیے۔ سرکار پاک العلوم کہتے ہیں جب اس اسلام میں ہماری اماں بولی تھی تو مولا کہتے ایسے لگ رہا تھا جیسے بتوں کے چرمٹ میں کعبہ بول رہا ہو، جیسے انسانوں میں نہیں، جیسے بتوں کے چرمٹ میں کعبہ بول رہا ہو۔ جب علی کی بیٹی جلال میں آ کے بولی، یزید کے چہرے میں موت کی زردی آئی۔ دیکھا علی کی بیٹی روحیں واپس کر دے، تو نے پورے دربار کو پتھر کا کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بھی 2 قدم اور آگے بڑھی، بڑھ اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ اب بتا جب پورا دربار پتھر کا، سپاہیوں کی آنکھیں بند ہے تو کھل نہیں رہی، کھلی ہے تو بند نہیں، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے نہ آیا۔ جب پورے دربار میں یہ عالم ہوا، بی بی نے یزید کی ناپاک روح واپس پلٹائی۔ یہ دیکھ کے کہتا کانپ کے بی بی اس دربار کو پتھر کا کیوں کر دیا؟ بی بی کہتی اب بتا، کہتی تو یا ہم؟ یہ کہہ کے بی بی 1 قدم پیچھے ہٹی۔ بی بی نے پیچھے ہٹ کر جملہ کہا وہ آج بھی طریقے ماتھے پہ ہے۔ بی بی نے کہا سن، ہم تیرے قیدی نہیں اس کے قیدی ہیں، ہم جبر مشیت کے قیدی ہیں، ہم توحید کے قیدی ہیں، ہمیں اس نے روکا ہوا ہے، ورنہ اگر میں چاہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ قید خانے میں بھی اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، کیونکہ حجت قید خانے میں بھی ہو تو حجت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، شام فتح کیا۔ یہ شام وہ علاقہ ہے جو علی سے فتح نہ ہوا۔ مولا امام حسن کا دور گزرا، شام سازشوں کا گڑھ تھا، مولا حسن سے فتح نہ ہوا۔ مولا حسین کربلا تک رکے، اب محمد کے 2 بیٹے رک گئے۔ پھر میں اب جملہ کہوں گا، ہوتے تو خطابت میں جملے ہی ہیں، پھر مجھے خبر نہیں کہ اس جملے کی کہاں سے تائید کا حق ادا ہوگا۔ جو کام محمد کے بیٹوں نے نہیں کیا وہ علی کی بیٹی نے کیا۔